آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی چیز پیش کرنے لگا ہوں۔ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو سمجھاتے سمجھاتے جو ہے نا وہ سر دکھنے لگ جاتا ہے، زبان تھک جاتی ہے، دل اکتا جاتا ہے ماں باپ کا بھی۔ تو جتنی بھی اولاد نافرمان کیوں نہ ہو، جتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، تو آپ نے صرف یہ عمل خود کرنا ہے۔ ماں بیٹی کے لیے کر سکتی ہے، ماں بیٹے کے لیے کر سکتی ہے، باپ بیٹے بیٹی کے لیے کر سکتا ہے، دونوں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے طریقہ اس کا۔ تو آپ نے یہ عمل اس انداز میں کرنا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں آپ۔ فجر کی نماز کے بعد کریں تو ٹھیک ہے، زیادہ بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کریں۔ تو گرامی قدر آپ نے سب سے پہلے تو جو ہے نماز کی پابندی کا خیال رکھا کریں، نماز پڑھا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول تو وہ کرتا ہی ہے، دعا قبول کرے، اور جس وقت آپ نماز کے بعد جو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا میں بھی آپ کی قبولیت کا بہانہ بنا دے، اور جو آپ عمل کریں۔ تو گرامی اگر آپ نے اس انداز میں کرنا ہے کہ تھوڑا سا صدقہ دے دیں، جتنا ہو سکے آپ کے پاس، پرندوں کو دانہ ڈال دیں، کسی مسکین کو غریب کو کوئی چیز کھلا پلا دیں، ٹھیک ہے، یا کسی مدرسے میں اپنی حسب توفیق کوئی تھوڑا صدقہ دے دیں۔ صدقہ دینے کے بعد آپ نے جو ہے وہ عمل اس انداز میں کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کریں، زیادہ بیسٹ ہے، بہتر ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے عمل کیا کرنا ہے۔ آپ نے بڑی کوشش کر لی، بہت کوشش کر لی، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ اولاد مان رہی نہیں رہی، آپ پریشان ہو گئے کہ اولاد کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ان کو، کوئی بھی غلطی کرتا ہے، نافرمانی ہے، تو اس کے لیے بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ اگر مسجد میں ہیں تو مسجد میں پانی ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں تو گھر میں آ جائیں، گھر میں آ کر آپ مصلی بچھا لیں، وہاں پہ بیٹھ جائیں، اور جو بھی کرے، گھر میں جو نماز پڑھیں، گھر میں بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، وہ گھر میں بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، سب کو اجازت ہے، کھلے عام اجازت ہے، لیکن پاکیزگی کا خیال جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پاکیزگی تو ہوگی جب نماز پڑھیں گے تو آئیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے، سامنے رکھ لینا ہے۔ آپ نے ایک 43 مرتبہ 43 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی درود پاک پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیم۔ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ بھی سنیے گا، آپ کو بھی ثواب سننے کا ملے گا، مجھے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 43 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس پانی کے گلاس کے اندر آپ نے پانی رکھا، اس کے اوپر پھونک لگا دینی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ساتھ میں دعا بھی کرنا، یا اللہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں مالک کائنات اس کو فرما بردار بنا دے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے پھر 43 سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، سننے کا ثواب آپ کو ملے گا، پڑھنے کا مجھے ملے گا۔ میں عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو، سورہ اخلاص کو 43 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر پھونک لگا دینی ہے، پانی کے اوپر پھونک لگا دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر تیسری چیز جو آپ نے پڑھنی ہے، تیسری چیز آپ نے پڑھنا ہے آیت الکرسی۔ تیسرے پارے میں ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہاں تک آیت الکرسی آپ نے 43 بار 43 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور پھونک لگا دینی۔ اس کے بعد پھر آپ نے آخر پہ
43 مرتبہ، یہ 43 کا فگر آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 43 مرتبہ درود پاک آپ نے پہلے پڑھ لیا، 43 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، اور 43 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر آپ نے 43 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پر پھونک لگا دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے پھونک لگا دیا اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، رب العالمین میرے فلاں بیٹے کو یا فلاں بیٹی کو، نام اس کا اپنا لینا ہے۔ آپ نے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کا نام ضرور لینا ہے، یا اللہ کے فلاں میرے بیٹے کو، فلاں میری بیٹی کو ہدایت عطا کر، اس کو میرا فرما بردار بنا دے، اس کو بری عادتوں سے بچا لے اور میری زندگی بھر فرما برداری کرے۔ آپ پہلے دن یقین کریں، پہلے دن یہ پانی دم کر کے اور یہ دعا مانگ کر اس بچے کو پلائیں گے نا، کسی بھی طریقے میں ایسے پلا دیں، کھانا کھانے کے دوران پلا دیں، ویسے اس کے مطلب جیسے بھی آپ پلا سکتے ہیں، اس کو پلا دیں، پہلے ٹائم پیے گا تو اس کے دل کے اندر نرمی آ جائے گی، وہ آپ کی فرما برداری کرنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو کوشش کیجئے گا، میں نے آپ کو سارا بتا دیا، چینل کو سبسکرائب جو ہے وہ ضرور کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، سبحان اللہ اس کے نیچے ضرور لکھے گا تاکہ جو بھی عمل کرے گا وہ سبحان اللہ ضرور لکھے، اس کو اس کی اجازت مل جائے گی۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، عمل میں نے آپ کو بتا دیا، محنت کرنا آپ کا کام ہے، بتانا میرا کام ہے، اس کا اجر دینا، اس کا نتیجہ دینا میرے مالک کائنات کا کام ہے۔ تو میرے بھائی آپ اس کو جاری رکھیے گا جب تک آپ حسب منشا اپنی مرضی کے مطابق آپ راضی نہیں ہو جاتے، یا آپ کا بچہ بچی چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، چاہے جوان ہے شادی شدہ کوئی بھی ہے، تو اس کے لیے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ جب تک آپ کی مرضی کے مطابق وہ فرما برداری نہیں کر لیتا، آپ اس کو جاری رکھیں۔ روزانہ میں ایک بار کرنا ہے، چاہے کسی نماز کے بعد کر لیں، روزانہ میں ایک بار کرنا ہے، چاہے کسی نماز کے بعد کر لیجئے گا۔ فجر کا میں نے پہلے بتایا کہ فجر کا نماز کا وقت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے سب کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور آپ کا میرا روحانی مزاج اسی طرح قائم دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔